عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہبر مرشد ہادی، عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہبر مرشد ہادی، اور عشق ہے ساڈا پیر جے کل راز سمجھایا، جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا تے کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا تے کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، تے عشق ماہی نے تے نہ لگیاں کون بجھاوے، تے میں کی جانا
جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، حبیب کائنات، طبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، اور تیرے نیک پیارے محبوب بندوں کا نوکر ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک ولی کامل، شیخ کامل، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، حضرت سید بابا جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا، محفل پاک منعقد کی گئی، اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت آپ ہی کے شہزادے سید محمد وقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور اس محفل کا اہتمام، انتظام اور اس محفل کے بانی حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا، عالم بعمل، استاد الاساتذہ مولانا مفتی محمد یونس امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے تمام آنے والے علماء اکرام۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں یہی عرض کروں گا، آپ سب کے سب آنے والے مہمان، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو اللہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ عرس مبارک ہے سید بابا جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ذکر میں نے آج کرنا ہے حضرت سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، شہنشاہ اولیاء، تاج الفقراء، امام العاشقین، غوث زمان، قطب زمان، قلندر دوران، حضرت سید بابا جی عبدالعزیز شاہ صاحب المعروف بابا مست سرکار۔ عرس چھوٹوں کا ہے، ذکر بڑوں کا ہوگا، کیونکہ ان کا پیار کچھ ایسا تھا،
ان کے پیار کا اظہار کچھ ایسا تھا کہ جو ہم نے بڑوں سے سنا۔ فرمایا بابا جی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا پیار آپس میں ایسا تھا جیسا عاشق و معشوق کا پیار ہوتا ہے۔ اس قدر پیار تھا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، بات آ گئی، اب کر دیتا ہوں کیوں ٹائم بھی کافی ہے، تمہید بلا تمہید۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو سید بابا جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کتنا تھا، اللہ اکبر۔ بابا جی نے عرض کی پاؤ بیاں کرانا ہے، سید بابا جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب پاؤ انہوں بیاں کرانا ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤ ان چھڈو، آپ کی کرنا ہے بیاں کرا؟ نہیں پاؤ کرانا ہے، سرکار میں نے شادی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پاؤ نہیں ہو رہن دے دے، پھر کر لینے۔ اب ملتان شریف میں بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، جو اب اس وقت اماں جی سرکار اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہیں، بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے نظر دور تک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ قصور تک رکھتے ہیں، وہ بڑی دور تک نظر رکھتے ہیں۔ اب جس دن مختصر یہ کہ شادی کا ٹائم مقرر ہو گیا، بارات لے کے بہروال شریف سے ملتان جانا تھا، بس بابا جی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہوئے کہ ہوش نہ رہا، ہوش کھو بیٹھے۔ ہاتھ لگائیں تو یوں لگتا تھا کہ آگ جل رہی ہے، اتنا سخت بخار۔ اب لوگ آ رہے ہیں، باراتی جمع ہو رہے ہیں، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے، کوئی چونیا سے، کوئی پتوکی سے، کوئی قصور سے، لوگ آ رہے ہیں۔ جو بھی آتا ہے پتہ چلتا ہے سید بابا جی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بیمار ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں۔ وہ بجائے خوشی کے وہ رونا شروع ہو جاتا، آنسو سجا کے بیٹھ جاتا۔ چونیا کے ڈاکٹر سید محمد خالد حسین شاہ صاحب تھے، جب وہ آئے نا، آ کے دیکھا یہ صورتحال ہے تو سیدھے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کا آپس میں پیار بڑا تھا، ڈاکٹر خالد صاحب کا، شاہ صاحب کا، اور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، سرکار اسی شادی تے آئے ہیں، فوتگی تے نہیں آئے، اسی ویاں تے براتی بن کے آئے ہیں، فوتگی تے نہیں آئے، اٹھاؤ انہوں تے برات لے کے چلیے۔ اب بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، تشریف لائے، آپ نے یوں بازو سے پکڑا، فرمایا مصطفیٰ ادوں تک بڑا چاہ سی ویاں کران دا تے ہون ستا اٹھدا ہی نہیں ہو۔ یوں ہاتھ رکھا تو بابا جی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے جلدی سے نہلایا، کپڑے چینج کیے، دولہا بن گئے۔ جو پہلے ہی دولہا ہو، جب دولہا بنے پھر کیسا دولہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تیار ہوئے، تیار ہونے کا مختصر، یہ میں پیار کی بات کر رہا تھا، چلے گئے، وہاں سے واپسی آ گئے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس ایک پوائنٹ کے نقطے کے لیے میں نے یہ ساری بات کی۔ 1 سال بیت گیا، بابا جی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے دنیا سے وصال فرمایا۔ جب وصال ہوا تو بابا جی مت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پاؤ جدوں غلام مصطفیٰ دی شادی دا دن سی زندگی پوری ہو چکی سی، زندگی پوری ہو چکی سی، اسی اپنے رب کولوں اپنے غلام مصطفیٰ واسطے 1 سال زندگی دا لیا سی۔ اللہ اکبر اللہ، اتنا پیار تھا کہ اس پیار کی خاطر وہاں سے مانگ لیا مولا سال اور دے دے، تیرا کیا جائے گا میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ میں نے تیرے مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو راضی کر دے۔ اللہ اللہ، اتنا پیار تھا، اتنا پیار۔ تو حضرت سید بابا جی مت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ابا جی حضرت سید محمد اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے حاصل کی، اور پیر سید محمد اکبر علی شاہ صاحب اپنے وقت کے ممتاز عالم دین اور ولی کامل تھے، اور بابا جی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، اور جب مرزا قادیانی سے وہ معاملہ ہو رہا تھا تو بابا جی سید اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ مختصر یہ کہ بابا جی و سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے دہلی کے دارالعلوم جامعہ میں بھی تعلیم حاصل کی، ظاہری علوم حاصل کیے، اس کے بعد لاہور حزب الاناف میں آپ نے تعلیم حاصل کی، ظاہری آپ عالم اور فقیہ تھے۔ بے علم نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھ لینا کہ جب آتا ہے نا لفظ بابا مست تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ خالی مست ہی مست تھے، بس وہ پڑھے پڑھے نہیں تھے۔ یاد رکھو جتنا وہ پڑھے تھے ایسا اس دور میں ہے ہی نہیں ہے، جتنا وہ پڑھے تھے وہ پڑھے نہیں تھے، وہ کڑے تھے۔ ایک پڑا ہوتا ہے ایک کڑ کڑ کے کڑا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے مست کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم حضرت سید بابا جی عبدالعزیز المعروف بابا مت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم حزب الاناف میں آپ تعلیم منزلیں طے کر رہے ہیں، ظاہری علم کی منزلیں طے کرتے کرتے جب ظاہری علم کا آخری سال آیا، ایک مست مجذوب ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سید زادہ ہے، اندر بھی نور علی نور ہے، چہرے پہ بھی نور ہے، اندر بھی نور باہر بھی نور، ہر طرف نور سے بھرپور ہے۔ اس سیدزادے نے، اس مست مجذوب نے فرمایا عبدالعزیز ادھر آؤ، آپ کو پاس بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا عبدالعزیز دنیا کی دنیا اور ہے مگر تیری دنیا اور ہے، دنیا کی دنیا اور ہے مگر تیری دنیا اور ہے، یاد رکھنا یہ لاہور ہے، یہ نہیں یہ تو بگری وہ لاہور ہے۔ فرمایا عبدالعزیز تم اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہو، تم کسی اور کے لیے آئے۔ مختصر عزیزان محترم اس مست مجذوب نے بابا جی کو
مجذوبیت کا جذب کا حلہ پہنا دیا. اب آپ کے اوپر مستی کا عالم طاری ہو گیا. جتنے حزب الاناف کے اساتذہ تھے اب وہ سب دیکھ رہے ہیں. دوسرے طالب علم اور ہیں, عبدالعزیز اور ہے, ان کا طرز کلام اور ہے, ان کا طرز زندگی اور ہے, ان کا جینا اور ہے, ان کا جینا اور ہے, ان کا کرینہ اور ہے, ان کا کرینہ اور ہے, ان کا مدینہ اور ہے, ان کا مدینہ اور ہے. اب استادوں نے کیا فرمایا؟ اب حزب الاناف کے بڑے بڑے اساتذہ نے عبدالعزیز ایک نوجوان طالب علم کو لقب دیا صاحب عشق حقیقی. صاحب عشق حقیقی. اب جب یہ لقب ملا اس کے بعد مختصر یہ زندگی کیسی ہو گئی. 2 چادریں. آج تو جس پیر کے پاس بڑی گاڑی ہو, جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا پیر. اب غور ہے, توجہ ہے, ہمارے عوام کا معیار یہ ہے جس پیر کے پاس گاڑی بڑی ہوگی وہ اتنا بڑا پیر ہوگا. یاد رکھو, بڑی گاڑی والا پیر, جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا لٹیرا ہوگا. کیونکہ پیر بانٹنے والے ہیں, پیر منگتے نہیں ہوتے. بابا جی مت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آگے میں عرض کرتا چلوں گا. بابا جی مت سرکار رحمت اللہ علیہ کو جذب کا حلہ پہنا دیا. 2 چادریں. جو حج کرنے گئے ان کو پتا ہے, ایک چادر سے دھوتی باندھ لی, ایک چادر اوپر اوڑھ لی, بس یہ 2 چادریں. ان 2 چادروں میں میرے لجپال نے کتنا عرصہ گزارا. پاؤں میں جوتی نہیں پہنی. غور کریں کتنا عرصہ گزرا ہوگا کہ 2 چادروں میں زندگی بسر ہو رہی ہے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آپ ذرا مجھے گیس کر کے بتائیں کتنا عرصہ 2 چادروں میں رہے ہوں گے؟ تھوڑا سا کوئی اندازہ. یہ مست ہے 50 سال 2 چادروں میں گزار دیے. مست یوں ہی نہیں بن گئے, 50 سال کا عرصہ 2 چادروں میں گزار دیا. اب 50 سال میں بتا دوں آپ کو کتنے ہوتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا, اس نے پھر میٹرک کیا, میٹرک کے بعد پھر فوج میں بھرتی ہوا. جیسے بھائی امجد بھرتی ہوا, وہ 45 سال کی عمر تک جا کے سروس کر کے واپس بھی آ جاتا ہے. اس کی ساری سروس ایک طرف میرے بابا مست کی بغیر جوتی کے زندگی گزارنا ایک طرف. اللہ یا رسول زندہ باد, زندہ باد. اچھا مجھے یاد آ گئے, یہاں میں آپ کو ایک نعرہ دے دیتا ہوں, اس کو آپ سب نے یاد رکھ لینا. ہم لگاتے ہیں نعرہ تکبیر تو جواب آتا ہے اللہ اکبر. نعرہ رسالت جواب کیا آتا ہے؟ اور نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ. تو اب یہ بابا جی کے نام کا نعرہ ذہن میں بٹھا لیں. نعرہ عزیزیہ حق بابا مست. نعرہ عزیزیہ, نعرہ عزیزیہ. کیوں نا عزیز بھی آپ کا نام ہے, مست بھی آپ کا نام ہے. نعرہ عزیزیہ. اجے یاد نہیں ہوا, سبق اچھا. نعرہ عزیزیہ. ادھروں آواز نہیں آتی کی گل ہے, ناراض نے. نعرہ عزیزیہ. تو 50 سال کا عرصہ بغیر جوتی کے
گزارا، 2 چادروں میں گزارا، وقت گزرتا گیا۔ مختصر یہ آپ کے دوست احباب میں سے کون کون سے بزرگ ہیں، اب غور سے سنتے جائیے گا۔ مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب اشرف المدارس کے بزرگ رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن تھے، وہ بابا جی کے دوست تھے، وہ بابا جی کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا بشیر احمد صاحب شاہیوال والے، وہ بھی آپ کے دوستوں میں سے، اور حضرت مولانا نور اللہ بصیر پوری، وہ بھی آپ کے دوست احباب میں سے تھے۔ منڈی عثمان والا کے بابا محمد مشتاق، ان کے والد محترم، وہ بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ایک عالم دین ولی کامل تھے، وہ بھی آپ کے دوست تھے۔ اب غور کیجئے، جتنے آپ کی دوستی میں تھے وہ سب کے سب ولی تھے، وہ سب کے سب عالم تھے۔ کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث، کوئی وقت کا ظاہری عالم ہے، کوئی باطنی عالم ہے۔ غور کرو، جن کے دوستوں میں شیخ القرآن شیخ الحدیث ہے، وہ بابا مست کس مقام کا عالم ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، پھر وقت گزرتا گیا، گامے کا کوٹ گامے دا، گامے کا کوٹ، وہاں سکھ بہت زیادہ رہتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ جیسے یہ بچے اور یہ اٹھنے آنے جانے والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ سکھ مسلمان جو اذان پڑھتا تھا وہ تنگ کرتے تھے، کہتے تھے اسی بانگے جانے ہاں، بانگ نہ پڑھیا کرو۔ جب بھی کوئی مسجد میں کھڑا ہوتا، گامے کی کوٹ والی مسجد میں جب بھی کوئی کھڑا ہوتا تو وہ سکھ آ جاتے اور آ کے کسی سے جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے، کوئی ڈانگ سوٹا نکال لاتے، اور کبھی اپنے ڈھول بجاتے، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ۔ ایک دن بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کے سردار کو بلایا، پاس بٹھایا، پیار سے فرمایا، اوے سردار دیا پترا، میری گل نو سمجھا، تسی عبادت اپنی کر دے ہو، اسی کدی تنگ نہیں کیتا، ہن تسی بھی بندے دے پتر بن جاؤ، تسی بھی تنگ نہیں کرنا۔ وہ جو بڑا سردار تھا کہنے لگا ٹھیک ہے بس سرکار، میں اپنے لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ آپ نے فرمایا انہیں اچھی طرح سمجھا دینا۔ اب وہ جو چلا گیا سمجھا دیا، مگر ان کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا، تصور میں، خیال میں کچھ نہیں، بس اندر فطور ہی فطور ہے، عقل کام کرنا چھوڑ گئی۔ ایک دن پھر مست سرکار بولے، پیار سے بولے، بڑی محبت سے پیارے ڈھولے بولے، فرمایا اے سردارا، 8 دن تیرے کول ہے نے، 8 دنوں دے اندر اندر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ میں بڑا سمجھایا پر تھوڑی سمجھ کچھ نہ آیا۔ ان سرداروں قائم ہو جاؤ، ان مست ویکھے گا میرے آقا دی اذان تو روکن والا کیڑا ہے۔ آپ ٹمب لے کے، ڈانگ متیر لے کے، آپ نے فرمایا ہن آئے تا صحیح اذان ہوندی رہی، پر سامنے پھر کوئی نہ آیا۔ ایک دن جڑا بہتا پریشان کرتا سی، سامنے کوڑے تے سوار سامنے آیا۔ سرکار بولے اوے سردارا، اپنے کوڑے نو دوڑا لے، جتھوں تک دوڑا سکنا ہے، میرے بلوں کھلی چھٹی، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، اپنا گھوڑا دوڑاؤ، عقل کا گھوڑا بھی دوڑاؤ، دل کا گھوڑا بھی دوڑاؤ، جس پہ بیٹھے ہو اسے بھی دوڑاؤ، جہاں تک تم دوڑ سکتے ہو دوڑو، اس
نے بڑی کوشش کی, بڑے ڈنڈے مارے, بڑے چھانٹے مارے, پر اس سکھ کا گھوڑا, سردار کا گھوڑا ایک پاؤں بھی اٹھا نہ سکا. آپ نے فرمایا او سکھڑیا تو تو بانگیا جانا سے, بڑا بڑا سردار بندہ سے, بڑا دلیر بندہ سے, کمزور مسلمانوں اذان پڑھن تو روکتا سے, آج آ تیرے سامنے مست آیا ہے. آپ نے متیر جو ہلایا, پیار نال اٹھایا, غصے نال جو ٹکایا, سیدھا کوڑے تو تھلے آیا, اتو دوسرا پھر ٹکایا, ہوش نہ ٹکانے آیا, پھر تیجا ٹکایا, انہیں دنوں ایک سکھ پھج کے آیا, پھر دوجا آیا, پھر تیجا آیا. سکھ آتے گئے, بات مشہور ہو گئی, مست نے ایک سکھڑے کو مار دیا ہے. اب جلدی سے انہوں نے اٹھایا, چونیا تھانہ میں گلدیپ سنگھ حوالدار, وہ بھی سکھ ہندو تھا, سکھ تھا, اس کے پاس چلے گئے, کہنے لگے ہم گواہ تھے, مست نے مارا ہے. اب اتنی دیر میں اسے تھوڑا سا ہوش آیا, تھانے دار نے اسے اپنا حکم سنایا, تو بتا تجھے کس نے ڈنڈا ٹکایا. اب وہ نام لینے کی کوشش کرتا ہے, نام لوں مست, نام لیتا ہے مست, زبان سے نکلتا ہے رنجیت سنگھ. اب نام تو اس نے بولنا تھا, مجھے مست نے مارا ہے, نام لیتا ہے مست. اب جب منہ سے جنبش ہوتی ہے, زبان ہلتی ہے, لب ہلتے ہیں, بل ہلتے نے, اندروں نکلتا ہے رنجیت سنگھ. یہ رنجیت سنگھ کون سی؟ اس مرن والے دا دشمن سی. زبان وچ اوندا نام نکلدا ہے. ایک دوسرے راوی نے بیان واقعہ کیتا, او کہن لگا ہے حوالدار نو نام دسیا سکھاں نے, بابے مست نے ماریا ہے. او جدوں اپنا قلم اٹھاندا ہے, لکھدا ہے عبدالعزیز مست, پر قلم چکدا ہے, تھلے لکھیا ہوندا ہے رنجیت سنگھ. اے او مست جیڑا دلاں تے بھی کنٹرول کردا ہے, کنٹرول رکھدا ہے, ہتھاں تے بھی کنٹرول رکھدا ہے, کلماں تے بھی کنٹرول. مختصر عزیزان محترم, حضرت بابا جی عبدالعزیز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دا نام نہیں لکھیا جا رہا, رنجیت سنگھ دا نام لکھیا گیا. اور تھوڑی دیر انہیں گلاں کیتیاں, دسیا نام دستا ہے عبدالعزیز, پر نکلتا ہے رنجیت سنگھ. بس انی گل کر کے وہ دنیا تو فاصلے جہنم ہو گیا. اے واقعہ اس وقت دی تاریخ دا بڑا مشہور واقعہ سی. ہر پاسے مست مست ہو گئی. شاعرہ نے بابے مست ناتے شاعری کی تھی, اور اپنے بھوکے بچیاں نو لنگر کما کے کھوایا. مست اوئے جندا نام لیا جائے, لوکاں دے بچے پڑھ دے نے. اتا مست دا نام ہے جڑا لوکاں دے بچے پال دائے. غور کرو اس مست دا مقام کی ہوئے گا. مختصر عزیزان محترم, حاجی محمدین قصور دا رہن والا, اللہ اکبر, حج واسطے چلا گیا. جدو حج تے گیا, واپسی دے اندر چند دن باقی تھے. اب